امام راضی فرماتے ہیں، ایک دن میں اللہ تعالیٰ کی توحید پر قرآن مجید کی آیات جمع کر رہا تھا۔ تقریباً میں نے ایک رات میں 360 آیات جمع کیں، جن میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ صبح کسی کام کے لیے مجھے کہیں جانا پڑ گیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہے جو بیٹھی چرخہ کاٹ رہی ہے اور اس سے داغا بنا رہی ہے۔ کہتے ہیں مجھے ویسے خیال آ گیا کہ میں نے ساری رات لگا کر قرآن مجید سے 360 آیات جمع کی ہیں۔ اس بیچاری کو کیا پتہ ہوگا توحید کا، پتہ نہیں اس نے قرآن پڑھا بھی ہے کہ نہیں۔ کہتے ہیں میرے دل میں اس عورت سے یہ سوال پوچھنے کا خیال آیا۔ میں اس بوڑھی عورت کے پاس بیٹھ گیا اور پوچھا، اماں جان، اللہ کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ بوڑھی اماں نے کہا، بیٹا الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ پھر میں نے پوچھا، آپ کو یقین ہے خدا کی ذات پہ؟ تو بوڑھی اماں نے کہا، ہاں بیٹا، مجھے اللہ کی ذات پہ یقین ہے۔ میں نے پوچھا کہ اللہ کی ذات کی دلیل کیا ہے؟ آپ نے کیسے سمجھا کہ اللہ کی ذات ہے؟ تو بوڑھی اماں نے کہا، بیٹا میں تو پڑھی لکھی نہیں ہوں، میری ساری عمر یہ چرخہ کاٹتے ہوئے گزری ہے۔ میں نے اس چرخے کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھا ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ مجھے تجسس ہوا کہ یہ بوڑھی عورت تو بہت کام کی بات کر رہی ہے۔ میں نے کہا، اماں جان، چرخے سے کیسے؟ تو اس نے کہا، دیکھو بیٹا، میں یہ چرخہ چلاتی ہوں تو چرخہ چلتا ہے، میں ہاتھ روک لوں تو چرخہ بند ہو جاتا ہے۔ جب یہ چرخہ چلانے والے کے بغیر نہیں چل سکتا تو یہ آسمان اور زمین بغیر چلانے والے کے کیسے چل سکتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو چلانے والا بھی کوئی ہے۔ امام راضی فرمانے لگے، ہو سکتا ہے کہ دو خدا ہوں؟ تو بوڑھی اماں نے کہا، بیٹا دو خدا ہو ہی نہیں سکتے۔ تو امام راضی نے کہا، وہ کیسے؟ بوڑھی اماں نے کہا، ادھر بیٹھو بیٹا، تم چرخے کو ایک طرف چلاؤ، میں دوسری طرف چلاتی ہوں، چرخہ ہی ٹوٹ جائے گا۔ اگر چرخے کو ایک ہی طرف چلانا ہے تو دوسرے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اگر دو خدا ہوتے تو زمین کا نظام درم برم ہو جاتا۔ تو نظام عالم تب ہی چل سکتا ہے جب وحدہ لا شریک لہ ہو۔ جس کو اللہ نے ہدایت دینی ہو تو اس کو چرخے کے ذریعے بھی ہدایت دے دیتا ہے، اور بعض لوگ بڑی بڑی یونیورسٹیز میں بھی جا کے ہدایت حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارا خاتمہ توحید پر کرے، آمین۔